اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نصر من اللہ والفتح قریب۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تمام امراض سے محفوظ فرمائے۔ ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات مسلمین کو تمام مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت علماء کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام اور منزلت۔ عزیزان محترم، ابن صباغ مالکی یہ اہل سنت کے نامور مصنف ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب الفصول میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے قابل توجہ مناقب کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بہت بلند اور ان کی صفات شرافت کے لحاظ سے کامل تھیں۔ ان کی فضیلت زمانے کی پیشانی پر ثبت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن صباغ مالکی۔ ان کی عزت اور احترام دائمی ہے، جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن شبرمہ ابن طفیل یہ اہل سنت کے مشہور کیا ہیں؟ قاضی ہیں، فقیہ تھے۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے ہمیشہ یاد ہے، میں نے جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث کو سنا تو اس نے مجھ پر بہت زیادہ گہرا اثر کیا۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ کون ہے؟ اہل سنت کے علماء میں سے ہے، جو قاضی رہا ہے، جو فقیہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا بہت گہرا اثر ہوتا تھا۔ میں نے ان کو حدیث نقل کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد اور اپنے جد اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ عزیزان محترم، عمرو ابن عبید معتزلی، یہ معتزلی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا جب اس نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ نجم آیت نمبر 32، الذین یجتنبون کبائر الاسم، تو وہ خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا، کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ تو یہ معتزلی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے قرآن سے کبیرہ گناہوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے کبیرہ گناہوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ امام نے اس کو اتنا اچھا اور مکمل جواب دیا کہ یہ معتزلی نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور چیخ کر کہا، ہلاک ہو جائے وہ انسان جو اپنی رائے سے بات کرے اور فضل اور علم میں آپ سے کوئی مقابلہ کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معتزلی کہہ رہا ہے کہ ہلاک ہو وہ جائے شخص جو آپ کا کوئی علم کے مقابلے میں آپ کا کوئی مقابلہ کرے۔ ابن خلقان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ وہ امامیہ کے 12 ائمہ میں سے ایک امام اور رسول رحمت کے اہل بیت میں سے تھے۔ کلام میں سچا ہونے کی وجہ سے صادق کے لقب سے شہرت پائی، اور ان کی فضیلت اس قدر مشہور ہے کہ وہ بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے۔
اتنی فضیلت ہے، اتنی مقام اور منزلت ہے کہ وہ کیا بیان کرنے کی محتاج بھی نہیں ہے۔ محتاج تو وہ ہوتا ہے جس کی فضیلت نہیں ہوتی، جس کا مقام اور منزلت نہیں ہوتی۔ ان کا مقام و منزلت اتنا ہے کہ بیان کرنے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت کے بزرگان میں سے تھے، کلام میں سچا ہونے کی وجہ سے ان کو صادق کا لقب دیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام علم کیمیا میں ایک خاص قسم کی مہارت رکھتے تھے۔ کیوں نہ رکھتے تھے؟ کیوں نہ رکھتے؟ ضرور رکھتے، کیونکہ علم لدنی کے بیٹے تھے، جنہوں نے علم لدنی کا دعویٰ کیا تھا ان کے بیٹے تھے۔ کیوں نہ مہارت رکھتے؟ ضرور ہم مہارت رکھتے۔ ابو موسیٰ جابر ابن حیان ان کا شاگرد تھا۔ جابر ابن حیان نے اس بارے میں 1000 صفحے کی ایک کتاب لکھی ہے، جس میں اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو ذکر کیا ہے، اور یہ کتاب 500 رسالوں پر مشتمل ہے۔ یہ کون ہے؟ جابر ابن حیان۔ یہ امام کے شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ ایک کتاب 1000 صفحے کی، یہ تو شاگرد کی حالت ہے۔ واللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے استاد کی کیا حالت ہوگی، جو اتنا علم کا سمندر تھے، علم کے سمندر تھے، جو کتنے 4000 4500 ان کے شاگرد تھے، ایک وقت میں درس لیتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ جو فقہ تھی، جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کوئی دہریہ تھا، کوئی جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے تھے، جو سوال کرتے تھے تو امام اسی مسلک کے ذریعے سے، اسی مسلک کی نظر سے امام جواب دیتے تھے، اور احسن انداز سے جواب دیتے تھے۔ دیکھیں عزیزان محترم، یہ شیعہ کوئی ان امام جعفر صادق علیہ السلام کی فضیلت نہیں بیان کر رہا۔ ہمارے برادران اہل سنت کے علماء محققین جو امام ہیں اہل سنت کے، یا امام ابو حنیفہ جو مشہور ہے، اور مالک ابن انس، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے۔ شافعی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے۔ کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہے، ان کی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ لوگوں کو، تمام مومنین مومنات مسلمین کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔